الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، دفعہ و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، امنگوں، جفاکشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے. کسی بھی قوم و ملک کی کامیابی اور ناکامی، فتح و شکست، ترقی و تنزلی اور عروج و زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے. ہر انقلاب، چاہے وہ سیاسی ہو یا اقتصادی ہو، چاہے وہ معاشرتی سطح کا ہو یا ملکی سطح کا ہو، سائنسی میدان میں ہو یا اطلاعاتی اور نشریاتی میدان میں ہو، غرض یہ کہ تمام میدانوں میں نوجوانوں کا کردار بڑا اہم اور کلیدی ہوتا ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بھی نوجوانوں کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ قرآن و سنت میں نوجوانوں کا کیا تعارف کروایا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا کیا تعارف پیش کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ سارے انبیاء نوجوان تھے. سارے انبیاء نوجوان تھے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس طرح نقشہ کھینچا، جب ان کا واقعہ ہوا بتوں کو توڑنے والا، تو لوگوں نے کیا کہا؟ ان کی قوم نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی نوجوان ہے. کیا کہا؟ کوئی نوجوان ہے جو ان بتوں کے، جو ہمارے معبودوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا، ان کا ذکر کر رہا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی نوجوانی کا تذکرہ، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ، وہ بھی نوجوانی میں بالکل بلوغت کی عمر پر اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا.
کی عمر میں. اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی وہ بھی نوجوانی کی عمر میں. کیا کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ اور بیٹے دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس طرح سے نوجوانوں کا تذکرہ قرآن نے کیا. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے آپ بخوبی واقف ہیں. دنیا کے حسین ترین انسان، دنیا کے حسین ترین نوجوان یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، کیا کہا؟ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو بدکاری کی دعوت دی، ان کو زنا کی دعوت دی، ان کو بدفعلی کی دعوت دی، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. اتنے خوبصورت نوجوان اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برگلایا، لیکن یوسف علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. میرے بھائیوں، آج کا نوجوان، آج کے نوجوان کے لیے یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. زناکاری عام ہو چکی ہے، مرد و زن کا اختلاط عام ہو چکا ہے، بچیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ فرینڈشپ عام ہو چکی ہے. ایک یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، وہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا. اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ چند نوجوان ہی تو تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. اس طرح سے نوجوانوں کا تذکرہ کیا. جوانی میں کی گئی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے. سب سے زیادہ محبوب ترین عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں جوانی میں کی گئی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جوانی میں بھٹک جاتا ہے. شیطان جوانی میں ہی، جوانوں کو ہی شیطان بہکاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کے ہاں جوانی کی عبادت بڑی محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. 7 قسم کے ایسے ہوں گے جو جہاں کوئی عرش نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، کوئی جائے بنا نہیں، کوئی رکنے کی جگہ نہیں. اور اس دن 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور وہ نوجوان جو جوانی کی عمر میں اپنے رب کو یاد کرتا، جو جوانی کی عمر میں عبادت کرتا ہے، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی اہمیت ہے ان نوجوانوں کی جو جوانی میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جو جوانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو جوانی میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، جو جوانی میں اللہ کے سامنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، اللہ کے حضور سجدہ کر کے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کے استغفار کرتے ہیں. ان نوجوانوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کی مشغولیات ختم ہو جاتی ہیں. بڑھاپے میں انسان مشغول نہیں ہوتا ہے، مصروف نہیں ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے. تو خالی اوقات میں عبادت کرتا ہے وہ. اور ایک جوان ہے جو تمام تر مصروفیات، مشغولیات، اسی طرح کاروبار، تجارت، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں بھولتا. تو دونوں میں فرق ہے. ایک بھائی بڑھاپے کو پہنچ گیا، کوئی کام نہیں تو چلو مسجد پکڑ لو، وہیں بیٹھے رہیں گے، وہیں اللہ اللہ کریں گے، ہے نا. لیکن ایک ہے اس کی مصروفیات ہے، مشغولیات ہے، بچوں کو پالنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، بیوی کے الگ مسائل، ماں باپ کے الگ مسائل، گھر کے الگ مسائل، سارے
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر، پوری زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، خصوصاً جوانی کی عمر ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نوجوانوں تم بھی ایک نوجوان ہو اور ہمارے پیارے نبی بھی ایک نوجوان رہے، اپنی زندگی کو اگر نبی کی طرح، نبی کی جوانی کی طرح اپنی جوانی گزارو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی سے آپ کو ہمکنار ہونا ہے۔ لیکن اگر اسوہ نبوی سے ہٹ کر آپ نے زندگی گزارنے کی کوشش کی تو دنیا آخرت دونوں تباہ ہوگی۔ اصحاب سیر نے آپ کے اوصاف حمیدہ کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی جوانی کی عمر کو کچھ یوں بیان کیا ہے، کہا فَكَانَ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَلَا يَأْكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَلَا يَحْضُرُ لِلْأَوْثَانِ عِيدًا وَلَا احْتِفَالًا بَلْ كَانَ مِنْ أَوَّلِ نَشْأَتِهِ نَافِرًا مِنْ هَذِهِ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطِلَةِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْهَا وَحَتَّى لَا يَصْبِرُ عَلَى سِمَاعِ الْحَلَفِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى۔ اصحاب سیر نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ شراب نہیں پیتے تھے۔ میں نبوت کے بعد کی بات نہیں کر رہا، نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملا، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اسلام ابھی نہیں آیا تھا، اسلام نے ابھی شراب کو حرام نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جو آستانوں پر جو ذبیحے، جو جانور ذبح کیے جاتے تھے، وہ ذبیحہ آپ نے کبھی کھانا پسند نہیں کیا، جبکہ وہ عربوں کے حلال تھا، اسلام ابھی تک آیا نہیں تھا۔ حلال ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان آستانوں کے ذبیحے کو نہیں کھایا۔ اسی طرح غیر قوموں کی معبودوں کی عبادت کے لیے، بتوں کی عبادت کے لیے جو محفلیں جمائی جاتی تھی، جو عیدیں منعقد کی جاتی تھی، غیر مسلموں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے جو عیدیں اور محفلیں منعقد کی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح حتیٰ لا یکن شیء ابغض الیہ منہا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان سب چیزوں سے مبغوض اور قبیح چیز کوئی بھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی لات اور عزا جو کفار مکہ کے معبود تھے، اگر کوئی ان کی قسم کھاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی، ابتدا سے ہی، بچپنے سے ہی اور اخیر عمر تک ان ساری چیزوں سے پاک تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اسی نبی کے تو امتی ہیں، لیکن آج کا نوجوان منشیات میں حد درجہ کراس کر چکا ہے، شراب اس کا شیوا بن چکا ہے، چرس، گانجا، گٹکے اور اسی طرح زردی کا عادی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اسے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نبی کے فرامین سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی ہمارا نوجوان سننا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا، اس پر عمل کرنے کی بات تو چھوڑ دیجیے۔ غیر اللہ اور غیر اقوام کی، غیر قوموں کی تہواروں میں ہمارا نوجوان دھڑلے سے شرکت کرتا ہے، اس کو غلط نہیں لگتا ہے، اس کو گناہ نہیں لگتا ہے کہ غیر مسلموں یا غیر قوموں کی عیدوں میں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہمارے نوجوانوں کو غلط نہیں لگتا ہے، جبکہ اسلام نے سختی سے منع کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے سے پہلے ہی، نبی بنائے جانے سے پہلے ہی ان کی تہواروں میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ ہمارا نوجوان پوچھتا ہے ان کی تہواروں میں شرکت کرنے سے کیا دقت ہے؟ ایک بھائی چارہ ہی تو ہے، بھائی چارہ ہی تو ہے۔ بھائی چارہ نبھانے کے لیے اپنے عقائد، ایمان اور اسلام کی پوری طرح سے دھجیاں اڑائیں۔ اسی طرح انسانوں کو متاثر کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اخلاق، عادات، صداقت، سچائی۔ آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، آپ سچ بولتے ہیں لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، آپ کے عادات و اقدار اچھے ہیں لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، آپ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق
سچ بولتے ہیں ہمیشہ اور امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور اپنے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بناتے تھے، فیصلہ کرنے والا بناتے تھے. ہمارے گھر کے مسائل میں ذرا آپ فیصلہ کر دیجیے، ہمارے دوستوں میں کچھ مسئلہ ہے ذرا آپ فیصلہ کر دیجیے. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. صادق اور نبی، صادق اور امین سے آپ کو ملقب کیا گیا. اور یہ کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، 35. مشرکین مکہ میں اور قریش کے لوگوں نے کعبہ کی ازسروں تعمیر کرنی شروع کی. تو خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تو اس وقت یہ مسئلہ ہوا، یہ پیش ہوا کہ بھائی ہر قبیلے کے لوگ حلال رقم اس میں لگائیں گے اور اس کی تعمیر کی جائے گی. تعمیر ہوئی، تعمیر ہونے کے بعد حجر اسود کو ایک جگہ پر نصب کرنا تھا، وہاں پہ رکھنا تھا. اب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو، ہمارے قبیلے کے لوگ رکھیں، ہم جا کر کے اس کو رکھیں. اب اس میں مسئلہ ہو گیا، لڑائی کی نوبت آ گئی، خونریزی کی نوبت آ گئی. پھر ابو امیہ مخزومی ایک شخص نے کہا کہ نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ اگلے دن جو بھی حرم میں پہلے داخل ہوگا اس کا فیصلہ مانا جائے. اس سلسلے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حرم میں داخل ہو گئے. جب بعد میں لوگ آئے تو دیکھے یہاں تو محمد بن عبداللہ موجود ہیں. تو لوگوں نے کیا کہا؟ هذا الامین رضیناہ هذا محمد. کہا یہ تو امیر ہے، یہ تو امیر ہے، امانت دار ہے، ہم اس سے راضی ہیں، جو بھی یہ فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. اور کہا هذا محمد، یہ تو محمد بن عبداللہ. ذرا سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق و عادات، ان کے اطوار، ان کی جوانی کیسی گزری. خیر بھی آپ کے اخلاق و عادات کی قائل تھی، خیر بھی آپ کے اخلاق، آپ کے گفتگو، آپ کے امانت داری کے قائل تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا. ان لوگوں نے کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے اور اس کو نصب کرنا ہے. تمثیل کا مسئلہ تھا حجر اسود کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایک چادر لائیے، اس کے اوپر اس کو رکھ دیجئے، ہر قبیلے کا شخص اس چادر کو پکڑے اور وہ جہاں پر نصب کرنا وہاں تک پہنچے. ذرا دور اندیشی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کسی بھی قبیلے کو غمگین نہیں کیا، سارے قبیلے اس میں شریک ہوئے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آخر ہم اسی نبی کے امتی ہیں، پھر ہمارے اخلاق ایسے کیوں، پھر ہماری جوانی ایسے کیوں گزرتی ہے؟ کون سی ایسی برائی ہے، کون سا ایسا غلط کام ہے جس میں ہم نہیں ہیں؟ سود ہم کھا رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، زناکاری ہمارے یہاں، شراب نوشی ہمارے یہاں. غرض یہ کہ جتنی بھی برائیاں ہیں ہمارے نوجوانوں میں موجود ہیں. پھر ہم کس منہ سے اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس نبی کے امتی کا دعویٰ کرتے ہیں جس کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا، پوری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اس کے باوجود ہم نبی کی محب رسول ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. اس جوانی کا کیا عالم، ہماری جوانی کا کیا عالم. میرے بھائیوں، ملت اسلامیہ کے عروج میں، ترقی میں سب سے عظیم کردار نوجوانوں نے ادا کیا ہے. ہر زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر دیکھیں تو جو جنگیں لڑی گئی اس میں کون لڑے؟ نوجوان صحابہ. یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ لاکھوں نوجوانوں کی قربانیوں کے بعد پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لشکر جہاد جسے آپ نے بذات خود ترتیب دیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد اس لشکر کی روانگی ہوئی. وفات سے پہلے روانگی نہ ہو سکی، لیکن آپ ہی نے ترتیب دیا. جس لشکر میں ترتیب دیتے وقت کبار صحابہ موجود تھے، ابو بکر و عمر، عثمان
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی کمان ایک 17 سالہ نوجوان اسامہ بن زید کی کمان ہاتھ میں سونپ دیا. صرف 17 سال کے تو اسامہ بن زید ان کے ہاتھ میں اتنے بڑے لشکر کو سونپ دیا. ظاہر ہے نوجوانوں کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، نوجوان ہونے کی وجہ سے، ہٹا کٹا ہونے کی وجہ سے اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کمزور رہیں. اسی لیے اسلام کہتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. جو مضبوط مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. اسی طرح جنگ بدر میں آپ دیکھیں ابو جہل جیسا عظیم دشمن اسلام، سردار قریش، اس کو بھی قتل کرنے والے، اس کو بھی نیست و نابود کرنے والے دو نوخیز نوجوان معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو قتل کیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے ایک مسلمان خاتون ہند کی صدائے آبرو سن کر، ایک مسلمان خاتون ہند کی صدائے آبرو سن کر محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوئی، وہ بھی ایک نوجوان تھے. اسی طرح آپ دیکھیں گے سلطنت رومانیہ میں ایک مسلم خاتون کی آبرو ریزی کے خلاف ایک نوجوان جس کا نام معتصم باللہ تھا، اس نے سلطنت رومانیہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. وہ بھی نوجوان تھا. نوجوان وہ ہے جو ہواؤں کا رخ بدل سکتی ہے. نوجوان وہ ہے جو چاہے تو اپنی قوم کو ترقی کے منازل طے کرا سکتے ہیں، اور وہی نوجوان اگر ہوش میں نہ آئے تو اپنے قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے ملک کو تناسلی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، تناسلی کی طرف لے کر جائے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حالت اور پھر ہمارے ملک کی حالت، ہماری حالت، ہمارے قوم و ملت کی حالت. آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، ہم اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں، ساری برائیوں میں مشغول. اسی طرح اگر آپ اور آگے بڑھیں گے، مسجد اقصی کو آزاد کرانے والا، مصر کو فتح کرنے والا کون؟ ایک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، بعد میں پھر جس نے آزاد کروایا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی ایک نوجوان شخص. سبحان اللہ. تو یہ تاریخ ساز کارنامے ہیں مسلمان نوجوانوں کی، جنہوں نے اپنی جوانی کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے گزارا، قرآن اور حدیث کی سربلندی کے لیے گزارا، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر گزارا، اور اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے اس لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اس لیے جہاد میں نکل گئے، اس لیے اپنے قوم و ملت کی سربراہی کے لیے اپنی قوم و ملت کو برے راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لگانے کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کیا. وہ کون تھے؟ نوجوان تھے، ہم اور آپ جیسے نوجوان. یہ تاریخ دیکھیں. اور لیکن کیا ہوا ہمارے نوجوانوں کی، جن کی زندگی چبوترے سجانے میں، محفلوں میں، پبوں میں، رات بھر ریسوں میں، رات کی شب بیداری، ادھر ادھر کے مذاق، ادھر ادھر کی چیزیں، نہ قرآن سے مطلب، نہ حدیث سے مطلب، نہ اسلام سے مطلب، نہ مساجد سے مطلب، نہ مدارس سے مطلب، کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں. وہ زندگی جینے آئے، کہتے ہیں چند دن کی زندگی ہے، جی لو، عیش کرو، انجوائے کرو. یہ ایک مسلمان نوجوان کا شیوا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی ضائع کر دے، ایسے ہی تباہ کر دے. یہ رات میں گلیوں میں گاڑیوں سے پھرنے والے یہ نوجوان، یہ کون سے مسلمان، کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس نبی کو مانتے ہیں، کون سے قرآن کی تعلیمات ان کے یہاں؟ ظاہر ہے ہمارے ہی نوجوان ہیں. اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، اتنے بگڑے ہوئے نوجوان مسلمانوں کی، جس کی امید کہ ہمارے نبی نے کی ہوگی کہ ہمارا امتی ایسا ہوگا، ہمارے امت کے نوجوان ایسے ہوں گے. اتنے گہرے گزرے، اخلاق کی گراوٹ کے ساتھ ساتھ مساجد میں عبادات کا تصور نہیں. ایسے نوجوان
یاد رکھیے میرے دوستوں، آپ کے اس جوانی کی عمر کا، آپ کے ایک ایک پل کا، آپ کے ایک ایک لمحے کا اللہ کے آپ کو حساب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا آپ کے ایک ایک لمحے کے بارے میں، آپ جو پبوں میں گزارتے ہیں، آپ جو ہوٹلوں میں گزارتے ہیں، آپ جو بائک ریس کرتے ہیں، آپ جو گلیوں میں پھرتے ہیں، آپ جو کوچوں میں پھرتے ہیں، ان سب کا حساب اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن آپ کو کھڑے ہو کر دینا ہے۔ صرف آپ کو دینا ہے، آپ کا وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، نہ آپ کی طرف سے کوئی جواب دے گا، نہ آپ وہاں کوئی وکیل رکھ سکیں گے، نہ کوئی جج۔ اللہ جج ہوگا، اللہ ہی اور آپ کا سامنا ہوگا، باقی بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے قدم اللہ کے حضور سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے چند چیزیں نہ پوچھ لی جائیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا کہا؟ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ کیا بتائیں گے؟ فلاں ہوٹل پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا تھا، فلاں ہوٹل پہ بیٹھ کے شراب نوشی کر رہا تھا، فلاں چوراہے پہ بیٹھ کر گزرتی ہوئی پکشیوں کو غلط نظروں سے دیکھ رہا تھا، کمنٹ پاس کر رہا تھا۔ یہ بتائیں گے اللہ کیا ہے؟ عمر کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں ذرا غور کریں، اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر کہاں گزاری؟ عمر میں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن آگے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، عمر کے ساتھ ساتھ جوانی کا خاص تذکرہ کیا۔ میں نے پہلے ذکر کیا کیونکہ جوانی میں ہی انسان بھٹکتا ہے، انسان غلط راہ اختیار کرتا ہے جوانی میں۔ تمہاری نوجوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تمہاری جوانی کہاں گزری؟ تم کو ہم نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی تھی، اس میں سے جوانی کی عمر بھی تھی، وہ کہاں گزاری؟ کیا وہ مسجد میں اللہ کے سامنے سر جھکا کر کے گزاری، یا پھر باہر گلیوں اور کوچوں میں پھرتے ہوئے گزاری، یا پھر زناکاریوں اور بدکاریوں کے راہوں میں گزاری؟ کہاں گزاری؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ اس جوانی کے متعلق ہم سے سوال ہونے والا، اس لیے اس کا جواب آج ہی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، وہاں جواب نہیں ملے گا۔ آپ کی دنیا کی زندگی، آپ کی دنیا کی زندگی یہ پریکٹیکل زندگی ہے، آپ یہاں پر آخرت کی تیاری کریں، اپنی جوانی کو عبادت میں گزاریں، اپنی جوانی کو مسجدوں میں گزاریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرم، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے فوت ہو جانے سے پہلے، ختم ہو جانے سے پہلے ان کو غنیمت جانو۔ ان میں سے کیا ہے؟ شبابک قبل حرم، اپنے جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ جوانی روز نہیں رہنے والی ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، یا تو جوانی کی عمر میں ہی آپ چلے جائیں گے یا پھر بڑھاپا آئے گا۔ آخری مرحلہ آپ کا بڑھاپا ہے، ہمارا اور آپ کا۔ عموماً اس ترقی یافتہ دور میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بوڑھے آپ کو کم نظر آتے ہیں، کیونکہ موت کی کثرت ہو چکی ہے، اموات کثرت سے ہو رہے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ میں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ جوانی کی عمر میں ہارٹ اٹیک آ گیا، انسان چلا گیا، ہٹا کٹا انسان جوان چلا گیا، اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا کہا؟ شبابک قبل حرم، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ آج اللہ رب العالمین نے قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور بازوؤں میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، اللہ کی عبادت میں گزارو، سجدے کرو، رکوع کرو، دعائیں کرو، استغفار کرو، اللہ کی خاطر اللہ کی عبادت کرو۔ کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، چاہ کر کے بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بوڑھا کر دیا، اب آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں کہ آپ مسجد تشریف لے جائیں،
خواہش بڑی ہو رہی مسجد جانے کی لیکن آپ نہیں جا سکتے، اس لیے جوانی میں مسجدوں کا رخ کیجیے. ایسا نہ ہو کل آنے والے دن اللہ تعالیٰ آپ کی قوتوں کو سلب کر دے، ختم کر دے، پھر آپ خواہش کریں کہ کاش میں رکوع کر سکتا، کاش میں عبادتیں کر سکتا، کاش میں نمازیں پڑھ سکتا، کاش میں قیام اللیل کر سکتا، کاش میں روزے رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے محروم کر رکھا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اور آتا ہے وہ دن آتا ہے اگر انسان بڑھاپے کے مراحل کو یا مرحلے کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے جوانی کو غنیمت سمجھو. اسی میں حدیث ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. جب تم صبح کرو تو شام ہونے کی امید مت رکھو، شام ہونے کا انتظار مت کرو. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں چلی جائے، ہو سکتا ہے یا مسجد سے نکلنے کے بعد چلی جائے، کسی کو کیا پتا ہے. جب تم شام کرو تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو. ہو سکتا ہے تم رات میں سوئے رہ گئے، کس کو پتا. اس لیے میرے دوستو یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے اسے اللہ کی خاطر گزارو، اسلام کی خاطر گزارو، اسلام کی بلندی کی خاطر گزارو، اسلام کے پرچم کو لہرانے کی خاطر گزارو اور اللہ کی دعوت کو عام کرو لوگوں. آج آپ ہندوستان کا ماحول دیکھ رہے ہیں، لوگوں میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. وہ نفرتیں ابھی تک ہم نیوز میں، سوشل میڈیا میں، اسی طرح سے اخبارات میں پڑھتے تھے اور سنتے تھے، لیکن وہ نفرتیں ہمارے دروازوں کو دستک دے چکی ہیں، ہمارے محلوں میں وہ نفرتیں آ چکی ہیں. وہ فیلنگز جو آج کے 15-20 سال پہلے نہیں تھا، وہ فیلنگز لوگوں کے اندر آ چکی ہیں دوستوں. اس لیے اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اپنی جوانی کو اسلام کی دعوت میں لگائیں، قرآن اور سنت کا صحیح مفہوم لوگوں کو بتائیں، سیرت نبوی کا صحیح جو پہلو ہے، صحیح جو روح ہے وہ لوگوں میں عام کریں، اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی عام کریں تاکہ نفرتوں کو ختم کیا جا سکے. اور اس طرح سے ہم اپنی جوانی کو ایک اچھے کام میں لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کو اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو یا ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی اصلاح فرما، انہیں برائیوں سے، انہیں گمراہیوں سے نکال کر پروردگار کی توحید کے راستے